السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے انفرارڈ ویو کے بارے میں۔ دنیا میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں اس کے اندر پارٹیکل موشن کرتے ہیں اور اس موشن سے ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اس ہیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بورڈ پر مارکر رگڑائیں تو آپ کی انگلیاں جل جائیں گی، کیونکہ یہ ایک ایسے موڈ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے انفرارڈ ویو جنریٹ ہوتے ہیں۔ باقی تین ٹائپ کے ہوتے ہیں: کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن۔ اگر ان کے ذریعے جنریٹ ہو جائے ہیٹ تو وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اسمال اماؤنٹ میں ہوتا ہے اور وہ اتنا خطرناک بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے انرجی فرام سن سے۔ تو جو روشنی ہم تک آتی ہے یا انرجی آتی ہے وہ انفرارڈ ویو کی شکل میں آتی ہے۔ راستے میں اوزون لیئر سے یہ نکلتے ہوئے آتے ہیں۔ آدھی اوزون لیئر میں غائب یعنی جذب ہوتے ہیں اور آدھی جو نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں وہ ہم تک آتے ہیں۔ اس کا پکس ریشو ہے، اگر اس میں کوئی کمی یا بیشی آ جائے تو وہ پھر نقصان پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ گلوبل وارمنگ اور خطرناک ریڈیشن کا آنا۔ اسی طرح ساری خطرناک ریڈیشن ہم تک آئے گی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ آپ نے سوچا ہوگا بعض دفعہ اچانک سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، یہ بھی انفرارڈ ویو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انفرارڈ ویو کسی بھی میڈیم سے پاس کے گزر جاتی ہے۔ باقی جتنی بھی ویوز ہے یا ریڈیشنز ہے وہ ایک نہ ایک میڈیم کے ذریعے ضرور روکا جا سکتا ہے، لیکن انفرارڈ ویو کسی بھی میڈیم کے ذریعے نہیں روک سکتی۔ واو، اس سے میرے ذہن میں ایٹم بم بنانے کا آئیڈیا آیا۔ سوچو اگر انفرارڈ ویو کی ایٹم بم بنائے تو وہ کتنی تباہی مچائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو جاندار ہے مثلا مچھلی، سانپ، چمگادڑ وغیرہ، وہ اپنی لوکیشن کا پتہ انفرارڈ ہی کے ذریعے لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ کلیئر ویو دیتے ہیں اور اس سے ہیٹ پروڈیوس نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی انفرارڈ کیمرہ یا نائٹ ویژن۔ میں نے تو موویز میں دیکھی۔ مووی کا نام ہے دی پرج، ہالی ووڈ مووی ہے۔ میں نے اس میں نائٹ ویژن دیکھا ہے۔ جہاں ان کو کم ہیٹ ملتا ہے وہ یلو سے ریپرزینٹ کرتا ہے اور جہاں زیادہ ہیٹ ملتا ہے تو وہ ریڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو وہ یلو رنگ کا نظر آئے گا، کیونکہ انسانی وجود میں بھی ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے لیکن کم اماؤنٹ میں، اسی لیے وہ یلو نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ریسکیو والے کے پاس بھی نائٹ ویژن ہوتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان مشکل میں ہے تو وہ ریسکیو کر دیتے ہیں۔ انفرارڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم زمین میں بھی، پانی میں بھی اور خلا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو مائکرو ویو اوون گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی پہلے انفرارڈ ویو کی تھے، لیکن انفرارڈ ویو کھانے کو بالکل ڈرائی کر دیتی تھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے انفرارڈ کی جگہ انہوں نے مائکرو ویو لگا دی۔ اب مائکرو ویو فوڈ کو ڈرائی نہیں کرتا ہے اور مائکرو ویو انفرارڈ سے بھی اچھے ریزلٹ دکھاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ذرے ہیں، اس سے انفرارڈ ویو نکلتی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ وہ کسی آبجیکٹ یا کوئی انسان کو وارم کر دیتے ہیں لیکن اس کو جلا نہیں دیتے۔ اچھا، اب ہم اس کی سپیڈ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس کا سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہی ہوتا ہے۔